اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کو بندہ اپنے دین سے پھر جائے، اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے۔ کیونکہ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی لگانے سے منع فرمایا، اور ان کی دوستی کا جو نقصان تھا اسے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے، ان کی دوستی جو ہے وہ ایسا ایسا، پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے صرف یہ اشارہ فرمایا، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، میں کہ وہ لوگ جو ہیں نا، ان کے جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ بھاگ بھاگ کے ان کے پاس جاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ نے واضح فرما دیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، میں کہ ایمان والا تم میں سے کوئی بندہ اگر دین سے پھر جائے، جی یہ ذہن میں رہے، یہاں پر یہ جو شرط ہے اس کی جزا مقدر ہے۔ میں تم میں سے کوئی دین سے پھر جائے تو اس کا نقصان اسی کو ہے۔ تمہارے دین سے پھرنے کا نقصان نہ دین کو ہے، نہ رب تعالیٰ کو ہے، اور نہ ہی حبیب کریم علیہ السلام کو ہے۔ تمہارے دین چھوڑنے کا نقصان تمہیں ہی ہے، اور دین قبول کرنے کا فائدہ بھی تمہیں ہی ہے، دین پر عمل کرنے کا نفع بھی تمہیں ہی ہے۔ جی جس طرح دین پر عمل کرنے کا نفع تمہیں ہے، دین کو اپنانے کا فائدہ تمہیں ہے، اسی طرح کر کے دین کو چھوڑنے کا نقصان بھی تمہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تمہارے دین قبول کرنے کا فائدہ، نہ نفع اسے، اور نہ ہی تمہارے دین چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان ہے۔ یعنی یہاں پر یہ جزا مقدر ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، میں مانو تم میں سے جو کوئی بندہ دین چھوڑ جائے تو کیا ہے، اس کا نقصان اسی کو ہے، اس کا نقصان اسی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی دین چھوڑ جائے تو ٹھیک ہے، جائے چھوڑے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ اکبر، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسی قوم لائے گا جو اس کے ساتھ محبت کرنے والی ہوگی، یعنی اللہ اس کے ساتھ محبت کرے گا، وہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے۔ ہاں، اللہ ایسی قوم لائے گا پھر، اللہ اکبر۔ یہ بھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی محبت یک طرفہ نہیں ہوگی، ان کی محبت یک طرفہ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کو ان کے ساتھ محبت ہوگی، انہیں اللہ کے ساتھ محبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا، ایسی جماعت لائے گا پھر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے، اور اللہ ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس جماعت کی بنیادی محبت ہوگی، اللہ اکبر، اس جماعت کی بنیادی محبت ہوگی، یعنی اس جماعت کی بنیاد محبت پر ہوگی، یعنی وہ جماعت پوری کی پوری کھڑی ہی محبت پر ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پیار کرنے والے، رب تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کی پہلی نشانی بیان فرمائی، پہلی علامت بیان فرمائی کہ وہ رب سے اور رب ان سے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، یہ ان کی پہلی نشانی ہے، جی پہلی علامت ہے، وہ اللہ کے محبوب ہوں گے، رب ان کا محبوب ہوگا۔ محبت یک طرفہ نہیں ہوگی، محبت دو طرفہ ہوگی۔ یہاں ہوتی نا محبت ایک طرفہ ہوتی ہے یا نہیں؟ آج کل خرچ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ایک طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، میسج کر رہا ہوتا ہے، آگے سے جواب بھی نہیں آ رہا ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ محبت ایک یک طرفہ ہوتی ہے،
لیکن اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو مادی ہے، حقیقی محبت تو خالق اور مالک کے ساتھ ہے۔ رب فرماتا ہے تو آ تو صحیح میری بارگاہ میں سر جھکا، تو مجھے کہے سبحان ربی الاعلیٰ، میں تجھے کہوں گا انت الاعلیٰ، ہیں تو میری بارگاہ میں سچی محبت ہے ہی وہی جی۔ باقی لوگوں کی تو باتیں ہوتی ہیں، لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، جی ہم تو ساری زندگی ساتھ نہیں چھوڑیں گے، پھر ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے غائب ہونے کا حق ہے یا نہیں؟ یہ تو ہر بندہ دیکھتا رہتا ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ محبت جھوٹی ہوتی ہے، سچی محبت نہیں ہوتی، سچی محبت بھاگتی نہیں ہے کہیں بھی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس جماعت کی بنیادی محبت پر ہوگی، یحبہم و یحبونا، وہ رب سے محبت کرنے والے ہوں گے، رب ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگلی علامت کیا بیان فرمائی رب تعالیٰ نے؟ اذلۃ علی المؤمنین، یہ ذہن میں رہے، یہ اذلہ جو ہے نا، اذلہ یہ ذلول کی جمع ہے۔ یہ اذلہ جو ہے نا، یہ ذلول جیسے کہتے ہیں ناقہ ذلول، ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، ذلول کہتے ہیں ایسی فرما بردار ہے، ایسی نفع دینے والی ہے، جب چاہے بندہ کو اس کے اوپر سواری کر لے، جب چاہے دودھ نکالے، یعنی ٹائم ٹیبل کی پابند نہیں ہے، وہ ٹائم ٹیبل کی پابند نہیں ہے، وہ ناقہ ذلول ہے۔ وہ کیا ہے؟ ناقہ ذلول ہے، ٹائم ٹیبل کی پابند نہیں ہے۔ کئی ہوتی نا جناب بے ٹائم، اگر آپ بے وقت ہاتھ لگا دیں گائے کو بھینس کو، وہ ٹانگ مار کے گھٹنا کھول دیتی ہیں، ٹانگ مار کے بعد وہ دانت باہر نکال دیتی ہیں، بتیسی ہے یا نہیں؟ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ کون ہے، اور میں اذلہ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے اذلہ ہیں۔ کیا مطلب؟ ایسے فرما بردار ہیں، مومنوں کے خیر خواہ ہیں، میں جیسے ناقہ ذلول ہوتی ہے، جب چاہے بچہ بھی اس پہ سواری کر لے، جب چاہے بچہ بھی اس کا دودھ نکال لے، نہ سواری کرنے سے کسی کو روکتی ہے، نہ دودھ نکالنے سے کسی کو روکتی ہے۔ کئی وہ ہوتی ہیں جو چور ہوتی ہیں، پتہ ہے آپ کو، جن کو گائے بھینسوں کا پتہ ہے وہ جانتے ہیں گائے بھینسیں بھی چور ہوتی ہیں۔ جب کوئی اسے پتہ چلے نا برتن کھٹک رہے ہیں تو وہ دودھ ہی اوپر کو چڑھا جاتی ہیں، کہتے ہیں آ نکال کے دکھا تجھے بتاؤں۔ کھل کھانے کے لیے، چوکر کھانے کے لیے، بنولا کھانے کے لیے وہ آگے ہوتی ہے، دودھ نکالنے کی بات ہے تو وہ دودھ اوپر لے جاتی ہے، جب کسی کو سوار کرنے کی بات ہے تو وہ ٹانگیں مارتی ہے، کوئی بھی جانور ہو، سواری ہو۔ لیکن فرمایا کہ ناقہ ذلول وہ ہوتی ہے، میں جس وقت بھی کوئی مہمان آ جائے اس کو ہاتھ لگاؤ، اسے ڈھنگا نہیں مارنا پڑتا، رسی جو مارتے ہیں باندھتے ہیں وہ بھی نہیں باندھنی پڑتی، بڑا بندہ بھی ضروری نہیں ہے، چھوٹا سا کوئی بھی بندہ ہو وہی جائے جا کے دودھ نکال لے، انکار نہیں کرتی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کی شان بھی یہی ہے، بندہ مومن کی شان بھی یہی ہے۔ ہیں جی اب آپ ذرا خود بتائیں، بندہ مومن رب تعالیٰ نے فرمایا فرما بردار ہوتا ہے۔ اب آپ نے ذرا، میں تھوڑا سا آپ کے سامنے نقشہ کھینچوں گا، آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ہے کون۔ ناقہ ذلول اس وقت بندہ مومن کے لیے بنا ہوا کون ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ مومن اذلہ جو فرمایا نا رب تعالیٰ نے، مومن کے لیے اذلہ ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے، اس کے لیے کارآمد ہوتا ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے، بھائی خواہ خیر خواہ ہوتا ہے، وہ کون ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ جی آپ جائیں نا وکیل کے پاس، بات کرنے کے بھی پیسے لے گا، ہے جج کے پاس جائیں بات کرنے کے بھی پیسے لے گا، وکیل کے پاس جائیں بات کرنے کے پیسے لے گا، ڈاکٹر کے پاس جائیں بات کرنے کے پیسے لے گا، انجینئر کے پاس جائیں مشورہ کرنے کے پیسے لے گا۔ اب آپ ذرا خود اندازہ لگائیں، آپ کسی عالم کے پاس جائیں، کئی گھنٹے تک بیٹھے رہیں، حضور کا دین پوچھتے رہیں، کبھی پیسے لے گا آپ سے؟ کبھی کہے گا جی ہاں جی اتنے مسئلے آپ نے پوچھ لیں نکالیں پیسے؟ کبھی کرے گا؟ اور مزے کے بعد دیکھیں ناقہ ذلول صرف مولوی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، صرف مولوی کو ناقہ ذلول سمجھائے کیسے بھائی؟ یہ آپ ذرا دیکھیں، مولوی کو بلائیں جنازے پہ، مولوی صاحب ٹھہریں، پھوپھی کا منڈا آ رہا ہے، جی چاچا رہ گیا ہے، تایا رہ گیا ہے، کھوسٹ پھوپھا رہ گیا ہے، فلانا رہ گیا، فلانا رہ گیا، وہ آ رہے ہیں، آپ ذرا ٹھہریں۔ مولوی صاحب رکے ہوئے ہیں، کبھی مولوی صاحب نے چیخ ماری ہے یار لیٹ ہو گئی، کبھی نہیں کہا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں۔ جنازہ پڑھانے کے بعد لو جی اب دفن کرنا ہے، دفن کرنے کے لیے قبرستان جائیں گے، مولوی ساتھ جائے گا، کئی گھنٹے وہاں ٹھہرے رہتے ہیں، وہ فلانا آ رہا ہے جی، اس نے منہ دیکھا نا، فلانی پھپھو آ رہی ہے فیصل آباد والی پھپھو دیکھے گی منہ تو پھر دفن کریں گے، مولوی بیچارہ لٹکا ہوا ہے یہ نہیں؟ بتائیں جتنی دیر مرضی رکا رہے، کبھی مولوی کی فیس بڑی ہے؟ بلکہ وہ تو بیچارہ لیتا ہی کچھ نہیں۔ بتائیں نا بھائی، شادی حال پہ بلائیں گے مولوی بیچارے کو، نکاح پہ بلائیں گے مولوی کو، آ جائیں جی نکاح پڑھانا ہے، ابھی برات گھر سے نہیں ٹری ہوگی جڑا والے سے، مولوی صاحب آپ پہلے پہنچ جائیں، 3 گھنٹے پہلے مولوی صاحب لٹکے ہوئے ہیں، دلہن ابھی تک آئی نہیں، وہ بیوٹی پارلر میں ہے، مولوی صاحب بیٹھا ہوا ہے۔
ہے یا نہیں؟ آپ اس طرح وکیل کو بلا کے بٹھا کے دکھائیں، ڈاکٹر کو بلا کے دکھائیں، اور پلمبر کو بلا کے دکھائیں، آپ یار پلمبر کو بلا کے دکھائیں، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ختم کے لیے بلائیں گے، آ جائیں جی ختم پڑھیں جی، مولوی صاحب پہنچ گیا ختم پڑھنے کے لیے، آپ بیٹھے ہوں جی، چاول کو دیر ہے جی، نائی لٹکا ہوا ہے جی، فلانے دیر ہے جی، فلانے، اب لون زیادہ پڑ گیا نمک، تو آپ ذرا تھوڑا ٹھہرے رہیں، مولوی بیچارہ ناقص ذلول ہے یا نہیں؟ اب ذرا بتائیں یار، مولوی کے علاوہ کو خیر خواہ آپ کو دکھائی دیتا ہے پوری دنیا میں؟ جس طرح اذلۃ علی المومنین جو فرمایا رب تبارک و تعالی نے، ایسے کوئی بندہ دکھائی دیتا ہے آپ کو کہیں؟ اور مولوی بیچارہ، ایمانداری والی بات ہے، ایک منٹ نہیں، صرف ٹائم ہو اور مولوی بیچارہ نہ ہو، سارے بول پڑیں گے مولوی صاحب کتنے ہوندے تسی؟ میں کہ تیرا بھی یہودیاں والا ترازو ہے بھائی، وہ ذلیلہ تجھے سمجھ نہیں آتی، مولوی کو ہر جگہ کئی گھنٹے لٹکا کے رکھے، تو اس کے لیے آدھا منٹ نہ برداشت کرے یار؟ بتائیں نا بھائی، جب تیری دھم پہ پاؤں آئے تو ایک منٹ سے پہلے ڈاکٹر بن جائے، وکیل بن جائے، انجینئر بن جائے، جب مولوی کی بات ہو نہیں جی مولوی صاحب یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ تو بتائیں یار، آج بھی مولوی نے خیر خواہی کی ہے امت کی نہیں کی؟ قسم خدا کی مجھے بتا دیں ذرا پھر، اذلۃ علی المومنین جو ہے نا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، میں کہ مومن کے لیے خیر خواہ ہے، بھائی خواہ ہے، فائدہ دینے والا ہے مومن، جی مومن کے فرما بردار بن کے رہتا ہے، جیسے ناقص ذلول ہے، جس وقت چاہے سواری کر لے، جس وقت چاہے اس کا دودھ نکال لے، فرمایا کہ یہ مولوی کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ سچی والی میں حقیقت کہہ رہا ہوں، ایک جگہ میں مسئلہ نہیں بتا سکتا کہ مسئلہ کیا تھا، رات کے وقت 2 بجے بندہ آ گیا دروازہ کھٹکا کے، اٹھو جی اٹھو، میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ دروازہ بجا دیا، میں نے کہا کیا ہوا جی؟ مسئلہ پوچھ رہے ہیں ہم۔ آپ حیران ہوں گے، مسئلہ نہیں بتا سکتا یہاں کہ مسئلہ کیا پوچھا اس نے، ہاں اکیلے میں پوچھے تو بتا سکتا ہوں، مسئلہ کیا تھا وہ بتا سکتا ہوں، لیکن اکیلے میں رات کو 2 بجے مسئلہ پوچھنے آیا۔ اب آپ ذرا بتائیں، آپ رات کو سوئے ہوں، آپ کو کوئی ہلا کے کہے ہاں جی بتائیں فلانا رنگ کتنے کا آتا ہے، کیا بتائیں گے اسے؟ ہتھوڑا ہی ماریں گے نا سر میں، جو بھی چیز ساتھ پڑے گی وہی ٹھوک دیں گے ہیں۔ اور یہاں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، فوت ہو گیا بندہ، 4 پائی لے گئے، جنازہ پڑھ دیا، دفن کر دیا، جان بوجھ کے 4 پائی وہیں پڑی ہے، رات کو 11 بجے آ کے دروازہ کھڑکا رہے ہیں، ہاں جی 4 پائی لے لیں جی۔ میں نے کہا کسی آفس کا دروازہ بھی کھٹکاتے ہو رات کو 11 بجے کہ 4 پائی اندر رکھ لیں؟ پھر ناقص ذلول کون ہوا؟ مومن کا خیر خواہ پھر کون ہوا؟ ہاں جی بتائیں۔ آپ بینک میں چلے جائیں، سارے باہر لٹکے ہوں گے، اندر سارے اے سی میں بیٹھے ہوں گے، ہیں یہاں پہ ایک مولوی جو ہے نا بیچارہ، وہ تو سب کے پنکھے چلاتا ہے، سب کو ٹھنڈ میں بٹھاتا ہے یا نہیں؟ تو بتائیں جی پھر مومن کے لیے خیر خواہ کون ہوا؟ مولوی ہوا۔ نقصان بھی غصہ بھی ہر وقت مولوی پہ ہوتا ہے، ناک چڑھا ہوتا ہے لوگوں کا مولوی پہ، مولوی صاحب کیا ہیں؟ لیکن میں یہ عمومی بات کر رہا ہوں، الحمدللہ مجھے یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نیک لوگ میرے متھے لگائے ہیں، اور وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اتنا کام کر رہے ہیں جو دین کا لکھنے والا، یہ انہی لوگوں کی جو ہے نا وہ حسن خلق کی وجہ سے کر رہے ہیں، یہ ہمیں تنگ نہیں کرتے بس۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے۔ ہاں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، میں مومن کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ تیسری صفت رب تعالیٰ نے بیان فرمائی، اعزۃ علی الکافرین، فرمایا اعزہ عزیز کو کہتے ہیں۔ میں جب بات آئے نا کافر کی تو پھر مومن بے قابو ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مومن پھر بے قابو ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اس سے کیا ثابت ہوا جی؟ 2 صفتوں سے، اذلہ علی المومنین اعزہ علی الکافرین، مومن کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی طاقت دے، قوت دے، اسے نفع دے کسی چیز میں، تو وہ مومنوں کو نفع دیتا ہے، مومنوں کو نفع دیتا ہے۔ مومن کے پاس علم آ جائے فائدہ دے گا، مومن نے قانون پڑھ لیا، مومن قانون سے نفع دے گا مومنوں کو، ہیں جی۔ یہ نہیں کہ ہر بات پہ فیس رکھ لے سامنے، نہیں جی یہ دیں گے تو آپ کی بات بنے گی، یہ دیں گے تو آپ کا کام بنے گا، یہ نہیں، نہ یہ مومن کی بات نہیں ہے، یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ ایسا کرے مومن، ہیں۔ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، عزت علی الکافرین، جب بات ہے کافر کی تو مومن جو ہے نا پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ میں وہ بے قابو ہو جاتا ہے، مومن کو پھر کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ جب کافر کی بات ہے، مومن پر قہر بن کے مومن کافر پر قہر بن کے ٹوٹتا ہے، مومن کے لیے نرم دل ہوتا ہے، مومن کے لیے رحم دل ہوتا ہے۔ جس رب تعالیٰ نے دوسرے مقام پر قرآن میں فرمایا رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مومن کافروں پر بڑے سخت ہیں اور مومن اپنوں کے لیے بڑے رحم دل ہیں۔
مومن مومنوں کے لیے بڑے رحم دل ہیں۔ بتائیں نا یار، یہ جو صفتیں دو بیان ہوئی ہیں، اب آپ ذرا خود بتائیں، آپ کے ملک کے اندر جو بھی مومن، نام نہاد مومن، جس کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے، وہ دوسروں کی طبیعت صاف کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ قسم خدا کی کتنے عرصے سے تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، جو بھی آتا ہے وہ پچھلوں کو سب کو اٹھا کے جیل ڈال دیتا ہے۔ اب بھی ایک حضرت باباسیر صاحب موجود ہیں وہاں پہ، ہاں جی، بالٹی سرکار، ایسے امیر المومنین تو ہم نے نہیں دیکھے، ایسے امت کے لیڈر بالٹی سرکار ہوں، ہاں جی، اور بیٹھا ویل چیئر پہ، جیسے وہ سامنے آیا اٹھ کے دوڑ لگا دی ہے اس نے۔ انہوں نے کہا تھا ایک بندے کے بزرگ کے بارے میں کہ اس نے جناب وہ پولیس کو دیکھ کے دوڑ لگا دی تھی، حالانکہ اس نے دوڑ نہیں لگائی تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سے کروایا ہے، یہ بہانہ بنا کے بیٹھے تھے ویل چیئر پر، پولیس والوں کو دیکھ کر دوڑ لگا دی اس نے۔ جی ہر بار بالٹی لے کے جاتا تھا، کہیں یہ نہ کوئی شہادت کی موت آ جائے مجھے، ایسے جناب میں گندی موت مر جاؤں۔ ایسے تو ذلیل لوگ ہیں یہ حضرت بالٹی سرکار، کیا ہیں یہ؟ بالٹی سرکار، وہ کتے والی سرکار، بلی والی سرکار تو بڑی دیکھی تھی، دھوتی والی سرکار، لیکن یہ بالٹی والی سرکار ہم نے پہلی بار ہی دیکھی ہے یہ نہیں؟ رب جسے کھچ کرے، رب جسے ذلیل کرے، پھر یہی ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، میں کہ وہ مومن جو ہے نا وہ مومنوں کے لیے نفع مند، خیر خواہ ان کے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے غلبہ بن کر ٹوٹنے والے ہیں۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ مومنوں کی شان بیان فرمائی، یجاہدون فی سبیل اللہ، رب کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، یجاہدون، جہاد کہتے کسے ہیں؟ جہاد ہے حق کو غالب کرنے کے لیے اور ناحق کو، باطل کو مغلوب کرنے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے، کفر کو مغلوب کرنے کے لیے، دین حق کو غالب کرنے کے لیے، ادیان باطلہ کو مغلوب کرنے کے لیے جو بھی کوشش کی جائے وہ جہاد کہلاتی ہے۔ وہ چاہے تلوار کے ذریعے میدان میں کھڑا ہو مجاہد کہ رب کا دین اونچا ہو جائے، رب کا کلمہ اونچا ہو جائے، وہ بھی مجاہد کہلائے گا، اس کا عمل جہاد کہلائے گا۔ کوئی بندہ مومن بول کے لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہے کہ رب کا کلمہ اونچا ہے، رب کا حکم اونچا ہے، رب کا دین اونچا ہے، ایسا بندہ مومن جو ہے، اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہو کفر مغلوب ہے، مقہور ہے، مجبور ہے، کفر کچھ نہیں کر سکتا، اسلام ہی ہے، دین ہی ہے جس نے بلند ہونا ہے، رب کا کلمہ ہی ہے جو سب سے اونچا ہے، رب کا حکم ہی ہے جو سب سے اونچا ہے، ان الحکم الا للہ، رب کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے، حبیب کریم علیہ السلام کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے، رب تعالیٰ کے دین کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، اس کی شریعت کے علاوہ کوئی شریعت نہیں ہے۔ جو بندہ یہ بول رہا ہے وہ بھی بندہ مجاہد ہے، وہ بھی بندہ مجاہد ہے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ تیسری قسم جہاد کی وہ ہے جی لکھنے والی، جو لکھ رہا ہے، جو لکھ کے کہہ رہا ہے لوگوں کو، لوگوں رب کا حکم اونچا ہے، رب کا دین اونچا ہے، رب کا فرمان اونچا ہے، رب تبارک و تعالی اونچا ہے، رب کا حبیب اونچا ہے، ان کے حکام اونچے، ان کی شریعت اونچی، ان کا دین اونچا، جو لکھ کے دے رہا ہے جی وہ اس کا لکھنا یہ جہاد ہے، لکھنے والا بندہ مجاہد ہے۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ اور چوتھی قسم جہاد کی، چوتھی قسم مجاہد کی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ بول تو نہیں سکتا، لکھ تو نہیں سکتا، تلوار تو نہیں اٹھا سکتا، یہ تلوار اٹھانے کا موقع نہیں میسر آ رہا، اسے لکھنے کا موقع میسر نہیں آ رہا، اسے بولنے کا موقع میسر نہیں آ رہا، لیکن اس کے پاس مال ہے، میدان میں کھڑے ہوئے مجاہد میں بھی پیسے خرچ کر رہا ہے جی، اور جناب اس کے گھر والوں کو بھی پیسے بھیج رہا ہے، یا پھر وہی بندہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ جناب اس بندے پر پیسہ خرچ کر رہا ہے جو جہاد بول رہا ہے، جو بول رہا ہے کلمہ حق، یا پھر کلمہ حق کو لکھ رہا ہے، اس پر اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، یہ چوتھا بندہ یہ بھی مجاہد ہے، اور اس کا یہ پیسہ خرچ کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ یعنی یہ باقاعدہ علماء کی تصریحات سے یہ بات میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ ایسے نہیں بیان کر رہا کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ بھی جہاد ہے۔ اور آگے کیا فرمایا خلاق کائنات نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جن کی یہ شان ہے نا، سب کی یہ شان، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا کی ہے کہ وہ فرمایا کہ وہ محبت دو طرفہ ہوگی، رب کے محبوب، رب ان کا محبوب، مومنوں کے لیے نفع مند، کافروں پر قہر بن کے ٹوٹنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے۔ اور آگے فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم، میں وہ جب جہاد کی باتیں کرتے ہیں نا، جب مومنوں کے لیے نفع مند ہوتے ہیں، کافروں کے لیے قہر بن کے ٹوٹتے ہیں، رب کے محبوب ہیں، رب کے محبی ہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد کی بات کرتے ہیں وہ کسی کی ملامت کا خوف نہیں کرتے،
لوگ باتیں کرتے ہیں یہ نہیں کہ ایک ملک جو ہے نا پورے کا پورا مولوی بھی جہاد کے منکر ہو گئے، مولوی بھی جہاد کا انکاری ہو گئے. کیوں کہ ہندو کہتے ہیں نہیں جی جہاد نہیں ہونا چاہیے، ہندو جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں. ہمارے ملک کے ملا جو ہیں اکثریت ان کی جہاد کا نام نہیں لیتے. کیوں کہ جناب کافر کہتا ہے یہ دہشت گردی ہے. بتائیں، رب تعالیٰ نے فرمایا جہاد کرنے والے جو ہوں گے نا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کسی باتونی بندے کی باتوں میں آ کر میرا کلمہ حق نہیں چھوڑیں گے، میرا دین نہیں چھوڑیں گے، میرے دین کے لیے جہاد نہیں چھوڑیں گے، میرے دین کے بلند کرنے کے لیے بولنا نہیں چھوڑیں گے، میرے دین کے بلند کرنے کے لیے لکھنا نہیں چھوڑیں گے، میرے دین کے بلند کرنے کے لیے مال خرچ کرنا نہیں چھوڑیں گے. رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ ان مومنین کی شان ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کھڑے کرے گا میرے دین کے غالب کرنے کے لیے. میں وہ کسی کی باتوں میں آ کر دین کا کام نہیں چھوڑیں گے. بتائیں بھئی یہ مومن بندے کی شان ہے کسی کی باتوں میں آ کر کسی کی باتوں کی وجہ سے دل افسردہ ہو تو دین کا کام چھوڑ جائے؟ میں یہ نہیں ہو سکتا. مومن بندہ یہ نہیں کرے گا. آج کتنے سارے لوگ ہیں مولوی سے اختلاف ہوا داڑھی مڑوا دی، مولوی سے اختلاف ہوا نماز چھوڑ دی، مولوی سے اختلاف ہوا قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. کیا جی مولوی صاحب سے یہ بات ہو گئی ہے بھئی مولوی صاحب سے بات ہوئی ہے، قرآن مولوی صاحب کا تھا یا رب کا تھا؟ ہاں جی دین مولوی صاحب کا تھا رب کا تھا، داڑھی کا حکم رب کا تھا مولوی کا تھا، تو پھر داڑھی کیوں تم نے داڑھی کو کٹوا دی؟ بھئی داڑھی کٹوا رہا ہے جیسے یہ جسم کا حصہ ہے، ناک کٹوا دینا وہ بھی تیرے جسم کا حصہ ہے، کان کٹوا دینا وہ بھی تیرے جسم کا حصہ ہے. داڑھی کٹوا دی تم نے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تو نے. بھی مولوی صاحب سے یہ بات صادر ہو گئی، مولوی صاحب نے یہ بات کی ہے میری جماعت کے خلاف، میں نے ان سے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے. بھئی قرآن پڑھنا چھوڑتا ہے روٹی کھانا چھوڑ دے، اگر نہ موتنا چھوڑ دے، بیت الخلا جانا چھوڑ دے، گھوٹ کے پھرتا رہے. اور باقی کام کیوں نہیں چھوڑتا تو؟ مر کے دین ہی چھوڑتا ہے. اتنا کو احمق پاگل ہوتا ہے میرا بندہ بتائے. مجھے داڑھی کٹوا دی، کیوں؟ لوگ دہشت گرد کہتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ تو فلاں جماعت کا بندہ ہے، داڑھی کٹوا دی. داڑھی کٹوا دی، ناک کٹوا دے، کان کٹوا دے، ٹانگ کٹوا دے، ہاتھ کٹوا دے، کوئی اور چیز کٹوا دے، دانت نکلوا دے. کہ نہیں سمجھ آ رہا؟ ایسی جماعت ہی پوری قائم کر لیجیے ایسے لوگوں کی جن کے دانت ہی نہ ہو. بھائی دیکھو وہ جو فلانا جب تم کہتے ہو ان کے تو سب کے دانت ہیں، ہمارے دانت ہی نہیں، ہماری تو جماعت ہی الگ ہے. کرو نا ذرا تم. تو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کیوں یار؟ داڑھی کیوں مڑواتے ہو؟ قرآن ہی کیوں چھوڑتے ہو؟ دین ہی کیوں چھوڑتے ہو؟ نہ نہ نہ. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب جہاد ہی کیوں چھوڑ دیے جی لوگوں کی باتوں میں آ کر؟ لوگ باتیں کرتے ہیں یار. دیکھیں بات سنیں، ایک ہے جہاد کرنا، ایک ہے جہاد کا نام لینا. مولوی نے جہاد کا نام لینا چھوڑ دیا ہے. جہاد کرنا تو دور کی بات ہے، مولوی نے جہاد کا نام لینا چھوڑ دیا ہے. جہاد کا نام نہیں لیتے. مولوی کہاں تقریریں نہیں ہیں جہاد پر. کس پہ تقریر کر رہے ہیں جی؟ آج حضرت صاحب تقریر کر رہے ہیں جی 11ویں جائز ہے، آج حضرت صاحب تقریر کر رہے ہیں کلخانی جائز ہے. میں نے کہا یار آج تقریر کر دو جہاد بھی جائز ہے، یہ بھی تقریر کر دو جہاد بھی جائز ہے. یہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر کبیرہ. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، رب فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ رب کا فضل ہے، رب جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر، کمال ہو گیا قسم خدا کی. بندہ ہزار نہیں کروڑ ہاتھ جان سے قربان جائے جو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شان کہ رب کا محبوب ہوگا، وہ رب اس کا محبوب ہوگا، مومن کے لیے نرم دل ہوگا، کافر کے لیے سخت ہوگا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوگا اور جہاد کے معاملے میں کسی کی بات سننے والا نہیں ہوگا. رب فرماتا ہے یہ میرا فضل ہے، یہ میرا فضل ہے، جسے چاہوں عطا کروں. کسی کا زور نہیں ہے. لوگ جلتے ہیں جلتے رہیں، میں ہوں نا، میں عطا فرمانے والا ہوں، جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں. پھر لوگ فتوے داغتے رہیں، لوگوں کو پھر جلن ہوتی رہے، لوگوں کو پھر تکلیف ہوتی رہے، جی لوگ پھر فتوے داغیں، لوگ پھر جو بھی کریں. رب فرماتا ہے میرا فضل ہے. تو کون ہوتا ہے؟ تیرا ابا بڑا تھا تو تھا بڑا، تیرے اندر ہے تو کر کے دکھا کچھ. تیرا دادا بڑا تھا تو تھا بڑا، تیرے اندر کچھ ہے تو کر کے دکھا. اب دین کے ٹھیکیدار نہ بن کہ جو بھی بندہ کام کرے دین کا تجھ سے پوچھے پہلے تیرے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا حضرت صاحب اجازت ہو تو کر لیں. میں نہ رب فرماتے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اور میں جسے چاہوں کھڑا کر دوں. وہ پیر کا بیٹا نہ ہو، عالم کا بیٹا نہ ہو، وہ کسی کسان کا بیٹا ہو، رب فرماتے میں اس سے بھی اپنے دین کا کام لے سکتا ہوں. بتائیں بھائی، اب کسان کے بیٹے سے بھی کام لے سکتا ہوں دین کا. کتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں یار ہمارے، جن کے بڑے پیر نہیں تھے لیکن کام انہوں نے وہ کر کے دکھایا جو پیروں کے بچے بھی نہیں کر سکتے. پیروں کے بچے بھی نذرانے بٹورتے رہے، وہی کھاتے پیتے رہے، کھیر کھاتے رہے 11ویں کی.
ہیں، لیکن کام انہوں نے کیا جو چٹائی پہ بیٹھ کے حضور کے دین کو پہنچانے والے تھے۔ یعنی وہ کسی نے اپنے عالم نے پوچھا اپنے استاد سے، استاد جی یہ بتائیں، یہ جو بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کے مزار ہوتے ہیں بڑے بڑے بنے ہوئے، گنبد بنے ہوتے ہیں، لیکن جو ان کو پڑھانے والے علماء ہوتے ہیں ان کے مزار تو ایسے نہیں ہوتے، ان کی جو سادہ قبریں ہوتی ہیں ایسے ہی۔ انہوں نے فرمایا یار دیکھو یہ جو مینار کھڑا ہے نا، اس کے نیچے جو اینٹیں ہیں وہ تو نظر نہیں آ رہی کسی کو ہیں، حالانکہ وہ اینٹیں کھڑی، وہ مینار کھڑا انہی اینٹوں پہ ہے یا نہیں؟ تو اس لیے بھائی یہ جو تمہارا بھی نام کے آج چرچے ہیں نا، وہ بھی انہی اینٹوں کی وجہ سے جو نیچے پڑی ہوئی ہیں۔ ہاں، جو آج بھی علماء چٹائی پہ بیٹھ کے دین کا دفاع کر رہے ہیں نا، ان کی قدر کرو، ان کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ کیا ذلیل لوگ، لپاڑے قسم کے لوگ جو ہیں وہ بھی پیچھے چڑھ جاتے ہیں، ہاں بھائی یہ کیا ہو گیا بھائی، ہیں اس نے دین کا کام کر دیا، کیوں کر دیا بھائی؟ نہ نہ نہ، اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میں یہ رب تعالیٰ کا فضل ہے، رب تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک مزیدار بات ہے، رب نے فرمایا کہ واسع علیم، وہ جسے چاہتا ہے وسعت کے ساتھ عطا فرماتا ہے، علیم وہ یہ بھی جانتا ہے کہ عطا کسے فرمانا ہے۔ واللہ واسع علیم، کمال ہے۔ پیچھے وہ صفات بیان کر کے صفات پٹ رہی ہیں رب کی، رب فرماتا ہے ایسے ایسے بندے لاؤں گا میں، ایسے ایسی شانیں عطا کروں گا میں، وہ میرے محبوب، میں ان کا محبوب، ان کی یہ شانیں، وہ جہاد کرنے والے ہوں گے، یہ کرنے والے ہوں گے، وہ کرنے والے ہوں گے۔ آگے میں واسع علیم، میں کہ میں وسعت والا ہوں، ضروری تھوڑا باندھ تھوڑا رکھا ہے کہ پیر کے بیٹے کو ہی دوں، باندھ تھوڑا رکھا ہے مجھے کسی نے کہ میں مولوی کے بیٹے کو ہی دوں، میں تو کسی عام بندے کے، عامی بندے کے بیٹے کو بھی دے سکتا ہوں یہ شان، اس سے بھی دین کا کام لے سکتا ہوں۔ جیسے وہ پہلے بتایا تھا میں نے آپ کو، ہمارے علاقے میں، وہاڑی کے علاقے میں ایک علاقہ ہے چک ہے کوئی، وہاں پہ ایک مولانا تھے ضیاء اللہ قادری سیالکوٹ کے، وہاں سے انہوں نے ٹائم لیا جی آپ نے ہمارے ہاں میلاد پڑھنا ہے۔ وہ جب گئے وہاں پہ، اچھا وہ بھی گئے نہیں، ان کو اطلاع پہنچی کہ یہاں قادیانی ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ میلاد پڑھا تو ہم یہاں پہ گولی مار دیں گے، تمہیں بھی ماریں گے، مولوی کو مار دیں گے۔ اب وہ مولانا ضیاء اللہ قادری کہنے لگے، کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا بات پہلے کچھ اور ہوتی تو پھر بات بھی اور ہوتی، لیکن اب بات آ گئی ہے حضور کی عزت کی۔ اب چونکہ قادیانی ذلیل جو ہے نا وہ سامنے کھڑا ہو گیا، وہ کہتا نہیں ہونے دوں گا میں، اب تو ہوگا، اب ہوگا۔ وہ کہتا میں وہاں پہنچا، وہاں شام سے پہلے پہنچ گیا، وہاں جا کے میں نے پوچھا، وہ کہنے لگا حضرت نہ کریں، آپ کی مہربانی نہ کریں۔ وہ کہتے میں نے کہا یار آپ یہ بتائیں آپ کے علاقے میں کوئی ایسا بندہ ہو جو کان ٹوٹا ہو؟ کون ہو؟ نورا ڈاکو ہے، بڑا بدماش ہے، پورے علاقے والے کانپتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا حضور کی عزت کی بات کرنی ہے نا، میں پھر نورا ڈاکو کے پاس بھی جانے کو تیار ہوں۔ وہ گئے جی، جا کے اسے کہا ہاں جی، اس نے کہا کیسے ہیں مولوی صاحب آپ میرے پاس؟ انہوں نے کہا یار نوریا، آج تیرے تے میرے نبی دی عزت کی گل آ گئی ہے، آج یہاں پہ قادیانی تیرے نبی کا ذکر نہیں کرنے دیتے ہیں۔ نور نے کہا کہ مولوی صاحب چلیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ نورا بندوق لے کے آیا جی، باہر ہی بیٹھ گیا مسجد کے سپیکر پکڑا، اس نے اعلان کیا، اس نے کہا آج میں آ گیا ہوں، ہیں جی جس نے بھی اپنے بچے پروانے ہیں نا آ جائے یہاں، میں بیٹھا ہوں یہاں، حضور کا ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ، کو رو کے دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا کہتے ہیں میں نے ساری رات پھر حضور کی شان بیان کی، کہتے بیان کرنے کے بعد میں وہاں سے نکلا، جب میں آیا واپس کئی مہینوں کے بعد، میں بھول گیا واقعہ بھی، کہ دروازے پہ دستک ہوئی، ایک بندہ بڑا وجیح چہرہ اس کا، ہیں جی داڑھی اس کی سینہ بھرا ہوا داڑھی سے، سر پہ امامہ، مجھے کہنے لگا جی آپ نے پہچانا ہے مجھے؟ میں کہا جی میں نے تو نہیں پہچانا۔ انہوں نے کہا حضرت جی میں نورا ڈاکو ہوں، میں نورا ڈاکو ہوں۔ انہوں نے کہا جی یار نوریا تجھے پہ یہ رنگ کیسے چڑھا؟ اس نے کہا جس رات آپ نے بیان کیا تھا وہ رات کا جو کچھ حصہ بچا تھا، اسی رات میں میرے حبیب کریم خواب میں تشریف لے آئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کو نوریا تو نے میری عزت پر پہرا دیا ہے، لے میں بھی تجھے دیدار کروانے کے لیے آ گیا ہوں۔ اللہ ہیں، اور یہ مالک کے فیصلے ہیں یار، رب جس سے بھی لے لے کام ہیں۔ اللہ اکبر۔ یار بتائیں تھوڑا سا غیرت کا معاملہ کیا اس نے، تھوڑا سا کہ یہاں پہ حضور کا ذکر ہوگا، ہیں حضور خواب میں تشریف لیا، کس کے؟ ڈاکو کے۔ اور پھر جب حضور آ گیا تو پھر زندگی بدل گئی اس کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واللہ واسع علیم، رب وسعت والا ہے، علم والا ہے۔
کس کو دینا ہے وہ جانتا ہے، کتنا دینا ہے وہ جانتا ہے۔